السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ. سن 2021 ایک خاص سال ہے اور ستمبر کا مہینہ ماضی کے حوالے سے ایک خاص اہمیت اختیار رکھتا ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں 11 ستمبر 2001 پر، جو کہ ستمبر 2021 میں مکمل طور پہ 20 سال ہو چکے ہیں. اور یہ واقعہ جسے آپ دنیا میں انسانوں کے لیے ایک اجتماعی ایونٹ یا واقعہ کہہ سکتے ہیں، جس کو چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ رہنے والا مہذب تہذیب سے تعلق رکھنے والا، آج کی تہذیب سے تعلق رکھنے والا شخص، چاہے کسی مذہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ذہنی طور پر بہت سارے نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اور جغرافیائی لحاظ سے بھی دنیا مختلف حصوں میں بٹ گئی. سن 2001 11 ستمبر ہمارے اور آپ کے ذہنوں پر آج بھی ایک تازہ تصویر کی طرح ثبت ہے، جو کہ ہماری زندگی میں اتنی آسانی سے نہیں بھلائی جا سکتی. ہم آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ مختلف مشہور لوگ جو 11 ستمبر میں کسی حوالے سے نیو یارک کے قریب تھے، ان کے کیا احساسات تھے، اس پہ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ آخر میں راقم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو بھی شیئر کرے گا. آپ سنتے رہیے منقولات پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جرمن میڈیا نے ایک شخص کا انٹرویو شیئر کیا ہے، جو کہ 11 ستمبر والے روز فرینکفرٹ سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے نیو یارک جا رہا تھا. اس شخص کا نام گرہارڈ ریکٹر ہے، برلین کا رہائشی ہے اور اب اس کی عمر 79 سال ہے. وہ یہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم 11 ستمبر کو نیو یارک ایئرپورٹ کے قریب پہ پہنچے تو ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ نیو یارک میں ہمارا داخلہ ممکن نہیں ہے، اور ہمارے جہاز کا رخ ہیلی فیکس کی طرف رخ موڑ دیا گیا، جہاں پر ہمیں اپنے جہاز کو نیو یارک ایئرپورٹ کی جگہ وہاں پہ لینڈ کرنا پڑا. ہیلی فیکس کینیڈا کا ایک شہر ہے. وہ اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اس دن ایسا محسوس کیا کہ میں ایک عالمی جنگ کے دوران موجود ہوں اور میری زندگی اب باقیہ زندگی اس عالمی جنگ میں گزرے گی. یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اس وقت جو لوگ نیو یارک میں تھے یا یہ نیو یارک سے باہر تھے، ان کی جو جذبات تھے وہ مختلف تھے کہ وہ کس علاقے سے اور کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں. راقم ایک جرمن کمپنی میں اپنے کولیگز کے ساتھ موجود تھا، اور جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہمارے ساتھ مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے تھے، جس میں ایک ایشین تھا، واحد مسلمان بھی تھا. اس وقت اس خبر کو ملتے ہی لوگوں کا مختلف رد عمل سامنے آیا، اور اس میں مثبت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ منفی رد عمل بھی اس وقت ایٹ دا اسپاٹ، یعنی اسی سیکنڈز میں مجھے اپنے ذہنی طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ایک طریقے سے میری ساری زندگی کے لیے ایک احساس
رقم کر گیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس حملے کا مجرم ہوں۔ لوگوں نے مجھے اس طرح سے احساس دلایا کہ شاید میں اس حملے کا کوئی ایک کڑی یا کوئی ایک حصہ بھی ہوں، اور مجھے شدید طور پہ صدمات سے گزرنا پڑا، اور مجھے خود اپنے آپ سے سوال کرنا پڑا کہ کیا واقعی اس حملے میں کسی غائبانہ طور پہ اور غیر ارادی طور پہ میرا کوئی تعلق رہا ہے ماضی میں یا رہے گا۔ لیکن خیر، یہ بات ایک ذاتی خیالات پر مبنی ہے۔ ہمیں اس دن کے بعد بہت ساری چیزوں میں جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جغرافیائی طور پہ اور بھی قوانین کے لحاظ سے تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں سب سے پہلے مثال یہ ہے کہ ہوائی سفر اس دن کے بعد سے بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ ہوائی سفر کے دوران آپ ایک طرح سے ہر طریقے کے طور پہ آپ کی چھان بین کی جاتی ہے اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ جسمانی کاغذی کارروائی میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، جو کہ 2001 سے پہلے اس سفر کا حصہ نہیں تھا۔ ایک بہت سارے محقق وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی صدمہ تھا، اور جس نے ایک اجتماعی صدمے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور یہ صدمہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کے اثرات ہماری آزاد دنیا پر ابھی تک موجود ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب گراؤنڈ زیرو 9/11 اینڈ دی برتھ آف دی پریزیڈنٹ کے مصنف اسٹیفن ویڈنر بتاتے ہیں کہ اگر یہ عمارت ورلڈ ٹریڈ ٹاورز اگر کسی اور ملک میں، افریقہ کی نوآبادیاتی ملک میں اور یا ایشیا کے ترقی پذیر ملک میں ہوتی، تو ہم بہت زیادہ، پوری دنیا میں بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ لیکن یہ تاثر جو ہے وہ اتنا گہرا رنگ نہیں رکھتا جتنا نیو یارک کی مینہٹن سٹی میں ایک مشہور ترین ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اصولی طور پہ یہ بات ماننے والی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پوری دنیا میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ایک اپنا تعلق قائم کیے ہوئی تھی، اور جو لوگ نیو یارک کبھی نہیں گئے تھے وہ مختلف فلموں کے ذریعے، مختلف جو میڈیا کے فوٹوز کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے، سیاحت کے ذریعے مینہٹن کی اس جگہ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، جہاں پہ یہ 2 ٹاور 415 میٹر اونچے 2 ٹاور موجود تھے، اور اس کے گرنے کے بعد یقیناً سب لوگوں کو اپنی یادداشت میں اس کو دوبارہ سے تازہ ہوا، اور وہ یادداشت ابھی تک موجود ہے۔ 9/11 کا پہلا عالمی تاریخی واقعہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ حقیقی وقت میں نشر کیا گیا۔ پہلا طیارے کا جو دھماکہ تھا وہ 9 بجے سے پہلے ہوا، لیکن جب وہ دھماکہ ہوا تو اس وقت تک کیمرہ ٹیمز اس جگہ پہ پہنچ چکی تھیں، اور 9:03 پر جنوبی ٹاور میں دھماکہ ہوا، جو کہ پہلے ٹاور یعنی کہ شمالی ٹاور کے ٹکرانے کے 17 منٹ بعد تھا۔ تو یہ اس کے بعد کی تمام جو ڈاکومنٹری ہے وہ مختلف فلموں میں دکھائی گئی، اور مختلف لوگوں نے پرائیویٹ طور پہ بھی اور پروفیشنل طور پہ بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز نے اس کی فوٹوز بنائیں، اس کی فلمز بنائیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جب بھی ان فلم کو اور
ان فوٹوز کو جو دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے کو ساری کی ساری جو ہے وہ خیالات اس کے واضح ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے ایک فلمی ورثے کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اب یہ اور ساتھ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے کہ 9/11 کے بعد، اس حادثے کے بعد آپس کا اعتماد، مختلف رنگ و نسل کا آپس کا اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے. بھروسہ ایک دوسرے پہ ختم ہو چکا ہے. اس حملے کے بعد، چاہے اس کے کوئی بھی وجوہات ہوں، چاہے اس کے جو حملے کے پیچھے کوئی بھی لوگ ہوں، لیکن دنیا دو مختلف سوچوں کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے. چاہے وہ سوچیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ کون سی اچھی ہے یا کون سی خراب ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم مختلف سوچ کے یا ہم سے الگ سوچ رکھنے والے لوگوں کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کرتے ہیں، اور ان سے جو صرف سوچ رکھتے ہیں، چاہے وہ عملی طور پہ اس میں حصہ بھی نہ لے، ہم ان کے لیے ایک واضح طور پہ جذبات رکھتے ہیں جو کہ مخالفانہ جذبات کے طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور یہ 9/11 کے بعد انہوں نے ایک بہت زیادہ اس میں مقام حاصل کرا. ان حملوں نے مسلمانوں کے بارے میں رویہ بدل دیا، نہ صرف یہ کہ امریکہ میں بلکہ یورپ اور ایشیا میں بھی. اور مسلمان مہاجرین جو کہ امریکہ اور دوسرے براعظم میں آباد تھے، ان کو اس تبدیلی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا. خاص طور پہ ان کو اپنے آپ کو ایک طرح سے الگ ثابت کرنے کے لیے مختلف بیانات دینے پڑے، اور یہ ایک ان کو اپنی صفائیاں پیش کرنا پڑیں. کہنے کا مقصد میرا یہ. ان حملوں نے مسلمانوں کے رویوں کو مستقل طور پہ تبدیل کر دیا ہے. پھر اس کے بعد 2004 کے میڈرڈ میں ہونے والے حملے میں وہ بھی ایک ایسا موقع تھا جس میں یورپ کو خاص طور پہ مسلمانوں کے متعلق ایک خوف و ہراس پھیل گیا، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک خاص سوچ نے جنم لیا. یہ سب باتیں اس وقت کی، ہمیں اگر ہم تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت لے جاتی ہیں جب ترک فاتح یورپ میں آئے تھے، اور یورپ کو پچھلے 200 سال قبل اپنی قوت بازو سے فتح کیا تھا. تو وہ کیونکہ وہ ماضی قریب کی باتیں ہیں، اور وہ اچھی طریقے سے ہمارے تاریخ میں ان کو لکھا گیا ہے، تو وہ سوچ اور وہ جنگجو ہونے کا تصور مسلمانوں کا وہ ایک دم سے دوبارہ یہاں پر یورپ میں ابھر کے سامنے آیا ہے. اور یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جس کو یورپ کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا سامنا ہے کہ ہم ایک امن پسند قوم کی جگہ ایک جنگجو قوم کے طور پہ اس واقعے کے بعد عالمی دنیا کے ذہن پہ نقش ہو گئے. اب اس میں ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ اس میں قصور کس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو اپنے طور پہ بہت سارے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ امن پسند ہونے کے باوجود بھی ذرا سی غلطی پر، ذرا سی بے احتیاطی پر فوری طور پہ ایک جنگجو کے طور پہ دکھا دیا جاتا ہے. حالانکہ اس ہونے والے واقعے کی بہت سارے ہمارے پاس منفی اثرات ہیں جس پہ ہم گھنٹوں اور دنوں کے لحاظ سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مثبت اثرات بھی ہوئے ہیں.
وہ مثبت اثرات یہ ہیں کہ اسلامی دنیا میں ایک سوچ نے جنم لیا ہے جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جنگ اور جدل اور تشدد ہی تمام مسائل کا حل نہیں ہے، اور اسلامی دنیا سے امن پسند لوگوں نے اس عرصے کے دوران اسلام کی مثبت تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے تحت بہت ساری کامیابی حاصل کری ہیں، جس میں ہم عرب بہار کے طور پہ جو مصر، الجزائر اور تیونس میں آئی، وہ بنیاد پرست اسلام کے خلاف تھی، اور اس کے لیے اپنے لوگوں نے اس کے خلاف جدوجہد کری، اور بنیاد پرستی یا تشدد کی جو پالیسی مختلف علاقوں میں پائی جاتی تھی، اس کی خلاف ایک ذہنی طور پہ ایک عام آدمی میں مخالفت کا تاثر پیدا ہوا، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہی تاثر اسلام میں ایک اہم تاثر ہے، کیونکہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 9/11 کے بعد جو مشکلات اس دنیا میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی جو مثبت امن اور سلامتی کی تصویر ہے وہ صرف اپنے ہی لوگوں میں نہیں بلکہ دوسری قوموں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے، اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔